بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے سبق اخلاق حسنہ کا بقیہ حصہ۔ تو آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی نظر میں امیر و غریب سب برابر تھے۔ قبیلہ مخزوم کی ایک عورت چوری کے جرم میں گرفتار ہوئی۔ لوگوں نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جن کو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم بہت چاہتے تھے، سفارش کرائی۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے سب سے فرمایا، تم سے پہلے کی قومیں اس لیے برباد ہو گئیں، مطلب تباہ ہو گئیں، کہ جب کوئی بڑا آدمی جرم کرتا تو اس کو چھوڑ دیتے، اور جب معمولی عام آدمی جرم کرتا تو وہ سزا پاتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے 10 برس، آپ کتنے برس؟ 10 برس، یہ آپ نے MCQ اور شارٹ کوشچن کے حوالے سے یاد رکھنا ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی خدمت میں گزارے، مگر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے نہ کبھی ڈانٹا، نہ مارا، نہ یہ پوچھا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا اور یہ کیوں نہ کیا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے تمام عمر کبھی کسی کو نہیں مارا، اور یہ کیا عجیب بات ہے کہ ایک فوج کا جرنیل جس نے مسلسل 9 برس لڑائیوں میں گزارے۔ عزیز طلبہ، یہ MCQ اور شارٹ کوشچن کے حوالے سے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے مسلسل کتنے سال جو ہے وہ لڑائیوں میں گزارے تھے، تو اس کا آنسر ہے 9 برس۔ مسلسل 9 برس لڑائیوں میں گزارے، اور جس نے کبھی لڑائی کے میدان سے منہ نہیں موڑا، اپنے دشمن پر کبھی تلوار نہیں اٹھائی اور نہ اپنے ہاتھ سے کسی پر وار کیا۔ احد کے میدان میں جب ہر طرف سے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر پتھروں، تیروں اور تلواروں کی بارش ہو رہی تھی، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اپنی جگہ کھڑے تھے اور جاں نثار دائیں بائیں کٹ کٹ کر گر رہے تھے۔ اسی طرح حنین کی لڑائی میں اکثر مسلمان غازیوں کے پاؤں اکھڑ چکے تھے۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پہاڑ کی طرح اپنی جگہ پر کھڑے تھے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کہتے ہیں، لڑائی کے اکثر معرکوں میں، مطلب رزمگاہ میں، میدان جنگ میں، لڑائی کے اکثر معرکوں میں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم وہاں ہوتے تھے جہاں بڑے بڑے بہادر کھڑا ہونا اپنی شجاعت کا آخری کارنامہ سمجھتے تھے، مگر ایسے خوفناک خطرناک مقاموں میں رہ کر بھی دشمن پر ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ عزیز طلبہ، سالہ سال کی ناکامی کی تکلیفوں کے بعد بھی کبھی مایوسی نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے دل میں رہ نہ پائی، اور آخر وہ دن آیا جب آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اکیلے سارے عرب پر چھا گئے۔ مکے کی تکلیفوں سے گھبرا کر ایک صحابی نے درخواست کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، آپ ہم لوگوں کے لیے کیوں مدد کی دعا نہیں فرماتے؟ یہ سن کر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا اور فرمایا، تم سے پہلے جو لوگ گزرے ان کو آروں سے چیرا گیا، ان کے بدن پر لوہے کی کنگھیاں چلائی گئیں جس سے گوشت پوست سب کٹ جاتا، لیکن یہ تکلیفیں بھی ان کو حق سے نہ پھیر سکیں۔ خدا کی قسم، دین اسلام اپنے کمال کے مرتبے پر پہنچ کر رہے گا، یہاں تک کہ صنعا یعنی یمن سے حضر موت تک
ایک سوار اس طرح بے خطر چلا جائے گا کہ اس کو خدا کے سوا کسی کا ڈر نہ ہوگا۔ عزیز طلبہ، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا وہ عزم کے معنی ارادہ کے یا حوصلے کے، اور استقلال ثابت قدمی کے معنی میں آئے گا۔ استقلال یاد ہوگا جب آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اپنے چچا کو جواب دیا تھا، چچا جان اگر قریش میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیں تب بھی حق کے اعلان سے باز نہ رہوں گا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بھوکا آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ازواج مطہرات میں سے کسی کے ہاں کہلا بھیجا، جواب آیا گھر میں پانی کے سوا کچھ نہیں۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے دوسرے گھروں میں آدمی بھیجا، وہاں سے بھی عزیز طلبہ یہی جواب آیا۔ غرض 8-9 گھروں میں سے کہیں پانی کے سوا کھانے کی کوئی چیز نہیں نکلی۔ ایک دن آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم بھوک میں ٹھیک دوپہر کو گھر سے نکلے۔ راستے میں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما ملے۔ یہ دونوں بزرگ بھی بھوکے تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ان کو لے کر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر آئے۔ ان کو خبر ہوئی تو وہ دوڑے آئے اور باغ سے جا کر کھجوروں کا ایک خوشہ توڑ لائے، یعنی پھل کا ایک گچھا، کھجوروں کا ایک گچھا توڑ لائے اور سامنے رکھ دیا۔ اس کے بعد ایک بکری ذبح کی اور کھانا تیار کیا اور سامنے لا کر رکھا۔ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ایک روٹی پر تھوڑا سا گوشت رکھ کر فرمایا، یہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں بھجواؤ، اس کو کئی دن سے کھانا نصیب نہیں ہوا۔ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے جب وفات پائی تو حالت یہ تھی کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی زرہ کہتے ہیں فولادی لباس کو، جو میدان جنگ میں جو ہے پہنا جاتا ہے، 3 سیر جوؤں پر ایک یہودی کے پاس گروی تھی، یعنی ایک یہودی کے پاس رہن رکھی ہوئی تھی۔ جن کپڑوں میں وفات پائی ان میں اوپر تلے پیوند لگے ہوئے تھے، ان کے اوپر نیچے جو ہے وہ جوڑ لگے ہوئے تھے۔ مزاج مبارک میں سادگی بہت تھی، کھانے پینے، پہننے، اوڑھنے، اٹھنے بیٹھنے کسی چیز میں تکلف پسند نہ تھا، دکھاوا پسند نہیں فرماتے تھے۔ جو سامنے آ جاتا وہ کھا لیتے، پہننے کے لیے موٹا جھوٹا جو مل جاتا، مطلب ادنا قسم کا جو بھی کچھ مل جاتا اس کو پہن لیتے۔ زمین پر، چٹائی پر، فرش پر جہاں جگہ ملتی بیٹھ جاتے۔ خدا کی نعمتوں سے جائز طور پر فائدہ اٹھانے کی اجازت آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ضرور دی، لیکن تن پروری یعنی کہ آرام طلبی اور عیش نہ اپنے لیے پسند فرمایا نہ عام مسلمانوں کے لیے۔ صفائی کا خاص خیال رہتا۔ ایک شخص کو میلے کپڑے پہنے دیکھا تو فرمایا کہ اس سے اتنا نہیں ہوتا کہ کپڑے دھو لیا کرے۔ گفتگو ٹھہر کر فرماتے تھے، ایک فقرہ الگ ہوتا، کسی کی بات کاٹ کر گفتگو نہ فرماتے، جو بات ناپسند ہوتی اس کو ٹال دیتے، زیادہ تر چپ رہتے اور بے ضرورت گفتگو نہ فرماتے، ہنسی آتی تو مسکرا دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو جب ہنسی آتی تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے؟ مسکرا دیتے۔ دنیا سے بے رغبتی کے باوجود، ان کے بے اعتنائی کے باوجود آپ
خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خشک مزاجی یعنی کہ ہنسی مذاق نہ کرنا اور روکھا پن پسند نہ تھا، روکھا پن بد اخلاقی۔ کبھی کبھی دلچسپی کی باتیں فرماتے۔ ایک بار ایک بڑھیا آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور جنت کے لیے دعا کی خواہش کی۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بڑھیاں جنت میں نہ جائیں گی۔ اس کو بہت رنج ہوا، اس کو بہت دکھ ہوا، روتی ہوئی واپس چلی گئی۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ اس سے کہہ دو کہ بڑھیاں جنت میں نہ جائیں گی مگر جوان ہو کر جائیں گی، یعنی کہ کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی بلکہ ہر بوڑھی عورت جو ہے وہ جوان ہو کر جنت میں جائے گی۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر لحظہ اور ہر لمحہ خدا کی یاد میں رہتے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، غرض ہر وقت اس کی خوشی کی تلاش رہتی اور ہر حالت میں دل اور زبان سے اللہ کی یاد جاری رہتی۔ رات کا بڑا حصہ خدا کی یاد میں بسر ہوتا، کبھی پوری رات نماز میں کھڑے رہتے اور بڑی بڑی سورتیں پڑھتے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بڑے پیارے پیغمبر تھے، پھر بھی فرمایا کرتے تھے مجھے کچھ نہیں معلوم میرے اوپر کیا گزرے گی۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک بار حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، دیکھا تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، روتے روتے اس قدر ہچکیاں بند گئی تھیں کہ معلوم ہوتا تھا چکی چل رہی ہے یا ہانڈی ابل رہی ہے۔ ایک بار آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنازے میں شریک تھے، قبر کھودی جا رہی تھی، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کے کنارے بیٹھ گئے اور یہ منظر دیکھ کر رونے لگے جہاں تک کہ زمین تر ہو گئی۔ پھر فرمایا بھائیو اس دن کے لیے سامان کر رکھو۔ عزیز طلبہ اس سبق کا ماخذ ہے رحمت عالم۔ ہمارا یہ سبق ہو گیا مکمل، بقیہ حصہ ہم نے پڑھ لیا ہے۔ کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔